نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صل وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 59 اور 60۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ اس کو مٹی سے بنایا اور پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ آیت نمبر 60۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے تو ہرگز آپ نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ ان آیات کا پس منظر اور سبب نزول یہ ہے کہ 8 ہجری میں مکہ معظمہ فتح ہوا تو 9 ہجری میں عرب سے مختلف وفود کی آمد شروع ہوئی، اور اسی وجہ سے اس سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کل وفود جو تھے وہ تو اسلام قبول کرنے آتے، کچھ اسلام کی باتیں سیکھنے آتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو بھی خطوط لکھے۔ ان میں 3 چیزوں کا بالترتیب ذکر کیا۔ نمبر 1، اسلام قبول کر لو۔ نمبر 2، جزیہ دینا قبول کر لو۔ نمبر 3، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نجران یمن کا ایک علاقہ ہے، یہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ نجران کی عیسائی حکومت نے 70 افراد پر مشتمل وفد مکہ معظمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ یہ وفد انتہائی شان و شوکت کے ساتھ آیا، بہترین پوشاکوں میں ملبوس تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ اس جیسا باشوکت وفد اس کے بعد نہیں دیکھا گیا۔ ان میں ایک ان کا مذہبی پیشوا ابو الحارث بن علقمہ عربی نسل تھا۔ وہ حقیقت سمجھتا تھا مگر دنیاوی مفاد کی خاطر لاٹ پادری بن گیا تھا۔ آدمی ذہین اور معاملہ فہم تھا، لہٰذا عیسائیوں نے بھی اس کی خوب خاطر او بھگت اور مال و جاہ سے اسے نوازا تھا۔ اس کی آمد کا مقصد صرف یہ تھا کہ بحث و مناظرہ کر کے مسلمانوں کو لاجواب کیا جائے۔ چنانچہ اس نے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الوہیت مسیح کے موضوع پر بحث شروع کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کے موضوع پر بحث شروع کی۔ ان کا طرز استدلال یہ تھا کہ تم لوگ جب یہ تسلیم کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور پھر تم یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ یہودی انہیں مارنے پر قادر نہ ہو سکے اور انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا، تو یہ صفات کسی بندے کی نہیں ہو سکتی۔ اور انہوں نے کہا کہ تم انہیں کلمت اللہ اور روح اللہ بھی تسلیم کرتے ہو، اس سے بڑھ کر ان کے الہ ہونے کی کیا دلیل چاہیے؟ نیز انہوں نے یہ بھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ ان کے الہ ہونے کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی ایسی صورتحال پیش آتی تو فوراً جواب دینے کی بجائے وحی کا انتظار فرماتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صاف کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے پر اس کا جواب دوں گا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی یہ 30 آیات نازل فرمائیں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ کا ذکر اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی غیر معمولی حالات کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کا پورا رد موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ ہوئی ہے
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ کہا جا سکتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ ہوئی ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت کا کرشمہ کہا جا سکتا ہے۔ تو جس نے انہیں معجزانہ طور پر پیدا کیا، الہ کہلانے کا وہ مستحق ہے، نہ کہ جو معجزانہ طور پر پیدا کیا گیا۔ تو الہ اسے ماننا چاہیے جو ایسی معجزانہ پیدائش پر قادر ہے۔ پھر یہ کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو وہ صاف کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، میں اللہ کے اذن سے یہ کام سر انجام دے رہا ہوں۔ تو الہ اللہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوئے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود مارنے پر قادر نہ ہوئے، انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ تو جو اپنے رسول کو آسمان پر زندہ اٹھا لینے پر قادر ہے، الہ وہ ہے، نہ کہ جسے اٹھا لیا جائے۔ انہوں نے یہ جواب سنے تو دوسرا سوال کر دیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو ان کا باپ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہ ہونا ان کے الہ ہونے کی دلیل ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے تو نہ باپ تھے اور نہ ماں تھی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے الہ تمہارے خیال میں ہیں تو آدم علیہ السلام تو بن ماں باپ کے پیدا کیے گئے، تو کیا وہ بھی الہ بن گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کے پیٹ میں رہے، حمل ہوا، پھر ان کی پیدائش ہوئی، تو تخلیق میں ان کا معاملہ آدم علیہ السلام سے تو اعجاز میں کم ہے، کیونکہ مرد و عورت میں سے کسی ایک کے خون سے پیدا ہونا اس قدر عجیب نہیں جتنا کہ مٹی سے پیدا ہونا۔ پھر آدم علیہ السلام تو کسی کے نزدیک خدا یا خدا کے بیٹے نہ ہوئے۔ رب نے فرمایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یعنی مسیح علیہ السلام کے بارے میں اصل حقیقت یہ ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر واضح کی جا رہی ہے، جو قرآن پاک میں واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے۔ شک کا خطاب اور روئے سخن مخاطبین کی طرف ہے، مگر چونکہ یہ لوگ ہدایت حاصل کرنے اور اسلام قبول کرنے نہیں آئے تھے، محض کج بیسی اور مناظرہ سے اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کرنا چاہتے تھے، محض کج بیسی اور مناظرہ سے اپنے خود ساختہ مذہب کی حقانیت ثابت کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ اگر یہ لوگ کج بحثی ترک نہیں کرتے اور انہیں اپنے مذہب کی حقانیت کا اتنا یقین ہے تو پھر مباہلہ کر لیں تاکہ تنازع ختم ہو۔ تو اگلی آیت نمبر 61 جو ہے وہ آیات مباہلہ کہلاتی ہے۔ آیت نمبر 61، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجت بازی کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اور ہم بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، اور ہم بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ، پھر ہم سب مل کر دعا کریں اور لعنت کریں اللہ کی ان پر جو کہ جھوٹے ہیں۔ رب کریم نے یہ آیات نازل فرمائیں، انہیں آیات مباہلہ کہا جاتا ہے۔ مباہلہ کھل کر عاجزی سے گڑ گڑا کر دعا کرنا، لعنت کرنے کو کہتے ہیں۔ نبتہل انتہائی عاجزی کو کہا جاتا ہے۔
مباہلہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی ہی مباہلے کی دعوت دیتا ہے، غیر نبی سے یہ ثابت نہیں ہے۔ مباہلہ اس وقت ہوتا ہے جب حقائق ثابت ہو چکے ہوں، بات پوری واضح کر دی جائے اور کہنے والے کو یقین ہو کہ میرا مخاطب بات پوری طرح سمجھ گیا ہے، صرف ضد پر اڑا ہوا ہے، پھر مباہلہ جو ہے وہ آخری شے ہوتی ہے تاکہ حق کا حق ہونا ظاہر ہو جائے۔ اگر مخالف کو اپنی بات کی صداقت کا یقین ہوگا تو وہ مباہلہ کا چیلنج قبول کرے گا۔ اگر دل میں چور ہوگا اور وہ جانتا ہوگا کہ حق بات تو یہی ہے جو واضح ہو چکی ہے، تو پھر وہ مباہلہ سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ مباہلہ کی صورت یہ تجویز کی گئی کہ دونوں فریق اپنی جان سے اور اولاد سے حاضر ہوں۔ دونوں فریق اپنی جان سے اور اولاد سے حاضر ہوں اور خوب گڑ گڑا کر دربار خداوندی میں دعا کریں کہ جو کوئی ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت اور عذاب پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے اس وفد کو مباہلہ کی دعوت دی۔ مباہلہ کی دعوت سن کر نجران کے وفد نے مہلت مانگی کہ ہم مشورہ کر کے جواب دیں گے۔ مجلس مشاورت میں ان کے بڑوں نے ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے کہا کہ اے گروہ نصارہ، تم یقیناً دلوں میں سمجھ چکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مرسل ہیں، اور حضرت مسیح کے متعلق انہوں نے صاف صاف فیصلہ کن باتیں کہی ہیں۔ تم کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں نبی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، کچھ بعید نہیں کہ یہ وہی نبی ہوں۔ پس ایک نبی سے مباہلہ کرنے کا نتیجہ کسی قوم کے حق میں یہی نکل سکتا ہے کہ ان کا نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا ہلاکت یا عذاب الہی سے بچ سکے۔ پیغمبر کی لعنت کا اثر نسلوں تک پہنچ کر رہتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے صلح کر کے اپنی بستیوں کی طرف روانہ ہو جائیں، کیونکہ سارے عرب سے لڑائی مول لینے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے مقابلہ چھوڑ کر سالانہ جزیہ دینا قبول کیا اور صلح کر کے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، جو جزیہ آپ مانگتے ہیں ہم وہ دے دیں گے، آپ ایک امین آدمی ہمارے ہمراہ کا دیجئے جو فی الواقع امین ہو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انتظار کرنے لگے کہ آپ کس کا نام لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبیدہ بن جرح اٹھو۔ جب وہ اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت کا امین یہ شخص ہے۔ تو نجران کے وفد نے حق بات کو قبول کرنے کی بجائے جزیہ دے کر ذمہ بن کر رہنے کو ترجیح دی۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اگر ان دلائل اور صحیح بیان کے بعد بھی نصارہ نہ مانے اور نہ مباہلہ پر آمادہ ہوں تو پھر سمجھ لو ان کا مقصد صرف فساد پھیلانا ہے، اور سب مفسد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہیں، وہ ان کی حالت سے بخوبی واقف ہے، وہ انہیں سزا دے گا۔ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اسے قبول نہ کرنا یہ فساد دین ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مفسد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق پہچاننے، جاننے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جہاں تک دلائل و براہین کا تعلق تھا، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ پر حجت قائم کر دی گئی تھی، اور پھر مباہلہ جو انتہائی اور آخری حجت ہوتی ہے وہ بھی پیش کیا جا چکا۔ اب اس کے بعد حق تو یہ تھا کہ اہل کتاب کے ساتھ مزید خطاب ہی چھوڑ دیا جاتا، لیکن رب کریم کی رحمت و شفقت ہے کہ پھر ان کو نرمی اور ملاطفت کے ساتھ
ایک دوسرے پیرائے سے حق اور توحید کی دعوت دی جا رہی ہے اگلی آیت میں۔ رب کریم کی یقیناً یہ رحمت و شفقت ہے کہ ان کو پھر ایک بار نرمی اور ملائمت کے ساتھ ایک دوسرے پیرائے میں حق اور توحید کو قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، جو آیت نمبر 64 میں ہے۔ سورۃ آل عمران میں آغاز سے آیت نمبر 32 تک تمہیدی طور پر نصارہ کے عقائد باطلہ کا رد موجود ہے۔ آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 63 تک نجران کے وفد کے وقت نازل ہونے والی آیات ہیں۔ آیت نمبر 64 یہاں سے نصف اول کا، سورۃ آل عمران کے نصف اول کا آخری تہائی شروع ہو رہا ہے، اور آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 101 تک کا یہ حصہ جو ہے وہ دعوتی حصہ ہے یہود و نصارہ دونوں کے لیے۔ آیت نمبر 64 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب ٹھہرائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو اے مسلمانوں تم کہو، آپ لوگ گواہ رہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ اس آیت کے مخاطبین جو ہیں وہ صرف نصارہ نہیں بلکہ یہود بھی ہیں۔ رب کریم فرما رہا ہے کہ اے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، آؤ اس ایک بات پر جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ کیا بات مشترک ہے؟ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ تو توحید کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ تو مشرک تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ ایک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور دوسرے نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ پھر کلمۃ سواء کیوں کہا؟ کہ توحید ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، آؤ ہم توحید پر اکٹھے ہو جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء آئے ان کی تعلیم کا مرکز و محور یقیناً توحید ہی تھا، اور یہ بات یہود و نصارہ بھی جانتے تھے کہ نبی جو بھی آتا ہے اس کی پہلی تعلیم لا الہ الا اللہ ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تورات، زبور اور انجیل کو انہوں نے بدل کر رکھ دیا تھا، تحریف کر دی، جگہ جگہ تبدیلیاں کی، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو غیر مستند بنا دیا۔ لیکن اس کے باوجود اگر اب بھی تورات، زبور اور انجیل کو ہم پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ جو چیز ابھر کر سامنے آتی ہے وہ توحید ہے۔ ساری تورات، ساری انجیل اب بھی توحید سے بھری ہوئی ہے۔ وہ کتنی آیات نکالیں گے، کتنی میں تحریف کریں گے؟ یہ ان کا حوصلہ ہے کہ ان آیات کی موجودگی میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور دوسروں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ یہ حوصلے انسان کر لیتا ہے۔ انسانی فطرت بڑی عجیب ہے کہ اتنے بڑے تضادات کو برداشت کر لیتی ہے۔ اگر ہم ان کی کتابوں میں سے صرف توحید کی آیات کو علیحدہ کریں، اور اگر کوئی مفسر یہ کام کرے تو بہت بڑی خدمت ہوگی۔ ایک اندازے کے مطابق اب بھی تورات اور انجیل میں 300-400 آیات ایسی ہیں جو توحید پر اس قدر پختگی کا اظہار کرتی ہیں کہ اس میں کسی تعویل کی گنجائش ہی نہیں نکلتی، بالکل ایسے ہی جیسے سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد،
ایسی آیات ہیں اس میں کہ اس کے دو مفہوم ہو ہی نہیں سکتے۔ ان میں سے کچھ تو مولانا امین احسن اصلاحی نے تدبر القرآن میں لکھ بھی دی ہیں، مگر وہ کافی نہیں ہیں۔ یہاں اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمۃ سواء بیننا و بینکم کہا۔ اس آیت سے ہمیں دوسری بات جو پتہ چلتی ہے کہ دعوت دین کی حکمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی کو دعوت دینی ہو تو گفتگو کا آغاز ایسی بات سے ہونا چاہیے جو مشترک ہو۔ اگر اختلافی معاملات سے گفتگو شروع کی جائے گی تو کبھی اتحاد پیدا نہیں ہو سکے گا۔ جیسے ایک درخت ہوتا ہے، اس کی ایک جڑ ہوتی ہے، آگے اس کی کئی شاخیں ہوتی ہیں۔ اگر اتحاد کی بات چاہتے ہو تو جڑ سے بات پکڑنی ہوتی ہے۔ بات کا آغاز جڑ سے شروع کیا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ میں، یہاں تک کہ مشرکین میں بھی مشترک شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہود و نصارہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور مشرکین مکہ بنی اسماعیل کی نسل سے تھے اور اپنے آپ کو اب بھی دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دونوں کا تعلق تھا۔ تو آؤ دیکھیں کیا تعلیم دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء نے کیا تعلیم دی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے جس جس رسول کو بھی ہم نے بھیجا، سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ اسی بنیادی تعلیم کی طرف واپس بلایا جا رہا ہے جس کو چھوڑ کر وہ بھٹک گئے تھے۔ یہی کلمہ توحید سب ادیان کے درمیان کلمہ مشترک ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو کہی جا رہی ہو۔ کلمہ توحید پر ایک ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ رب کریم فرما رہا ہے تمہاری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے۔ الوہیت مسیح اور ابنیت مسیح اور عقیدہ تثلیث تو بعد کی خود ساختہ عقائد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مختلف شاہان عجم کی طرف اسلامی دعوت کے خطوط بھیجے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت لکھی، اور جو خط ہرقل شاہ روم کو بھیجا گیا اس میں بھی اسلام کی طرف دعوت کے بعد یہی آیت درج تھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہاں شیء کے لفظ نے شرک کے مفہوم کو بہت وسعت دی ہے۔ اشیاء کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، ایک تو ہوتا ہے کہ کسی ہستی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے اشیاء کو اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ قرار دینا، یعنی دنیاوی وسائل اور مادی وسائل پر دار و مدار کرنا، انہیں پر توقع رکھنا، انہیں پر بھروسہ کرنا، انہیں پر اپنی زندگی کا دار و مدار کرنا۔ در حقیقت یہ اشیاء کو اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ بنانا ہے۔ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، یہ بھی شرک ہے۔ اسی آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ حاتم طائی جو انتہائی سخی بادشاہ گزرا ہے، یہ عیسائی تھا، عیسائیوں کے قبیلے طے سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب اس کا بیٹا عدی بن حاتم مسلمان ہوا تو اس نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں عیسائیت سے میرا تعلق رہا ہے اور یہودیت کو بھی میں جانتا ہوں۔ ہم نے کبھی علماء اور صوفیاء اور درویشوں کو رب کا درجہ نہیں دیا۔
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، سنن ترمذی میں یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، مگر جب وہ ان کے لیے کسی شے کو حلال قرار دیتے تو وہ اسے حلال مان لیتے، اور جب وہ کسی شے کو حرام قرار دیتے تو وہ اسے حرام مان لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عدی یہ بتاؤ، تمہارے احبار اور رہبان کسی چیز کو تورات اور انجیل سے ہٹ کر جائز قرار دیتے ہیں تو تم اس کو جائز مان لیتے ہو؟ کہنے لگے جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی تو رب ٹھہرانا ہے۔ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو یہ اختیار دے رکھا تھا، اور یہ چیز عیسائیت میں زیادہ آئی۔ یہود میں تو ایک شریعت تھی، کتاب تھی۔ عیسائیت میں سینٹ پال نے شریعت کو ساقط کر دیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شریعت موسفی ختم نہیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا شریعت موسفی ختم نہیں ہوئی۔ سینٹ پال نے عیسائیت کو تبلیغ کے ذریعے پھیلانا چاہا، تو چونکہ شریعت موسوی میں بہت اصول سخت تھے، اس نے شریعت کو ساقط کر دیا اور کہا کہ بس عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ الہیت قبول کر لو، عیسائی بن جاؤ گے۔ اب شریعت کا خلا انہوں نے پوپ کے ذریعے پر کیا۔ پوپ جو کہہ دیں وہ ان کے لیے شریعت کا درجہ رکھتا تھا۔ جو فرمان پوپ کا آتا اس کو ماننا ان کا فرض ہوتا۔ ان کے علماء کے فتاوی حرف آخر ہوتے۔ جیسے طالوت کے دور میں یہود علماء کے فرمان کے مطابق سود یہود سے لینا حرام ہے، مگر غیر یہود سے لینا جائز ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ یہود کا یہود کو دینا حرام ہے، مگر غیر یہود کو دینا جائز ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نادانی اور لا علمی میں ہم بھی کئی ایسے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پیر کی ڈس ہے کہ بڑا گوشت نہیں کھانا، کالے رنگ کا کپڑا نہیں پہننا، تو پھر ہم کس کے حکم پر حلال اور حرام کے احکام اپنے آپ پر نافذ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی اگر کسی اسلامی خطے میں، اسلامی نظریاتی مملکت میں اگر اللہ تعالیٰ کا نام صرف سجدوں اور معبدوں تک محدود کر دیا جائے اور اس کے بعد سارا قانون بنانے کا اختیار اللہ کے سوا کسی اور کو دے دیا جائے کہ خود طے کریں کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، اور ان کے احکام اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے متصادم ہوں تو وہ اسی آیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کھل کر کہہ دو کہ دیکھو تم ہماری بات نہیں مان رہے تو نہ مانو، لیکن گواہ رہنا کہ ہم نے تمہیں دعوت دے دی ہے، ہم نے تم تک دین پہنچا دیا ہے، ہم نے مشترکہ کلمہ کو اپنانے کی دعوت بھی تمہیں دی ہے، اور ہم اسی معبود واحد کو ماننے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تم نہیں مانتے تو نہ مانو، مگر اس پر گواہ رہنا۔ آیت نمبر 65 اور 66، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل نہیں نازل کی گئی مگر ان کے بعد، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آیت نمبر 66 ہے، ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ دیکھو تم لوگ اب تک جو بھی بحث و مباحثہ کرتے رہے ہو وہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جن کا تمہیں کچھ علم ہے، تو اب تم ایسی چیزوں کے ضمن میں حجت بازی کیوں کرتے ہو جن کے بارے میں تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہود
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے میں سے اور نصارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے میں سے کہتے اور آپس میں بحث و مباحثہ کرتے رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ان دونوں کے دعوے کی تردید فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کے وفد کے پاس یہود کے علماء آئے۔ جب نجران کے عیسائیوں کا وفد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، انہیں پتہ چلا تو یہود کے علماء بھی وہاں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کا جھگڑا ان سے شروع ہو گیا۔ ہر فریق اس بات کا مدعی تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہم میں سے تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اے یہودیو، اے نصرانیو، تم ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اپنے میں سے کہتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جبکہ یہ بات تم بھی جانتے ہو اور مانتے ہو کہ تورات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے اور انجیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہودیت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی پیداوار ہے اور نصرانیت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی پیداوار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، یہودی یا نصرانی تو نہیں تھے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، اب تک تم جن باتوں پر آپس میں بحث و مباحثہ کرتے رہے ہو وہ تھیں جن کا تمہیں کچھ علم ہے۔ چلو، ایسی باتوں پر تو جھگڑا کرنے کا کسی حد تک حق ہے جن کے متعلق تمہیں کسی حد تک علم ہے، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمہاری کتابوں میں جو بشارتیں ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات، ان پر تمہیں جو علم ہے اس پر تم بات کر سکتے ہو۔ مگر جن باتوں کا تمہیں علم نہیں ہے، نہ تم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، نہ ان کا زمانہ پایا، نہ ان کے حالات زندگی اور تعلیمات سے آگاہ ہو، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کا علم رکھتا ہے، تم نہیں رکھتے۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین ثم آمین۔